اچھا، میرا آیت ولایت کے متعلق سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ کائنڈلی آپ بتا دیجیے۔ آپ کا صاحب اختیار صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومنین جو صلاۃ کا اقامہ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ترجمہ یہ اس میں سوال میرا پہلا یہ ہے کہ اس میں جو اہل تشیع حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، جی بالکل، لیکن اہل سنت اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ رکوع کرنے والے یا جھکنے والے نہیں ہیں۔ بکواس ہے، وہم راکعون، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہم راکعون یہ جو ہے جملہ حالیہ ہے، الذین بلے یہ جملہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے۔ جملے جو ہیں مختلف عربی زبان میں جملوں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، یہ جملہ حالیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہم راکعون، اس حالت میں کہ وہ رکوع کے حالت میں ہیں۔ یؤتون الزکاۃ، بلے یہ عربی زبان میں یہ بہت شائع ہے، یہ جملہ حال کے لیے آتا ہے۔ حال آپ کسی فعل کے ادا کے وقت آپ کی ہیئت کیا ہے، آپ کی شکل کیا ہے، آپ کی صورت کیا ہے۔ بلے رأیتہ، یہ جو بہت دفعہ یہ جملہ مثلا جملہ حالیہ ہوتا ہے، درستہ وانا صغیر، میں نے اس کو پڑھا اس حالت کے میں چھوٹا تھا۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔ جس شخص کو بھی عربی زبان آتی ہو تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ ترجمے پہ ریلائی کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثلا آپ اردو زبان میں بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں چلتا ہوں اور میں جاتا ہوں، ان میں تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے۔ جو اردو زبان والے جاننے والا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے، چلتا ہوں یا جاتا ہوں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، ایک ہلکا سا فرق ہے، خفیف سا۔ لیکن اگر کسی کو اردو زبان نہیں آتی تو اس کو نہیں پتہ چلتا، احساس نہیں ہوتا اس مسائل کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے عربی زبان کی کچھ جاننا ضروری ہے۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں اس کے لیے بخوبی واضح ہوتا ہے، یہ جملہ حالیہ ہے، اوکے۔ تو یہ جو اہل سنت کے علماء ترجمہ کرتے ہیں وہ کیوں پھر اس طرح غلط کرتے ہیں؟ مطلب تو وہ شیعوں کے ضد میں نا، وہ سب اس طرح ترجمہ تو نہیں کرتے، شیعوں کے ضد میں وہ اس طرح کہتے ہوں گے۔ مثلا کسی اہل سنت کا ترجمہ آپ بتا سکتے ہیں کہ حالت میں رکوع ترجمہ نہیں پڑھتا بھائی، زکوٰۃ؟ میں ترجمہ نہیں پڑھتا بھائی، ترجمہ آپ کو پڑھنا ہوگا، اوکے۔ مثلا میں نے جو دیکھا تھا طاہر القادری کا یا تفسیر ابن کثیر کا جو ترجمہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے اسی طرح کیا تھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں یا عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں۔ صحیح۔ تو دوسرا مختصر سا تھا کہ ادھر ولی کے معنی سردار کے ہی کیوں ہیں؟ مطلب اس سے ما قبل آیت میں اور ما بعد میں اگر آگے جو آتی ہیں ان میں ولی کے معنی دوست لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ انما ہے نا، انما کس معنوں میں آتا ہے؟ حصر کے معنوں میں آتا ہے۔ آپ کا ولی صرف اور صرف اللہ اور رسول اور وہ شخص ہے جو جس کی یہ خاصیت ہے۔ تو اس لیے کہ یہ جو حصر ہے، انما آپ کے ولی صرف یہ ہیں، یہ دوست کے معنوں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسلمان تو سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کو محصور کر دیا ہے کس میں؟ اس شخص میں جس نے رکوع کے حالت میں اس نے زکوٰۃ دی ہے، اس میں محصور کر دیا ہے۔ اس لیے یہ ولایت جو ہے یہ ایک عام ولایت نہیں ہے دوستی کے معنوں میں، رسول بھی دوست، فرینڈ، اللہ بھی فرینڈ، اور تو سارے مسلمان فرینڈ ہیں نا۔ فرینڈ کے معنوں میں اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مخصوص ہے اللہ اور رسول اور اس شخص کے لیے۔ تو یہ ولایت عام ولایت نہیں، خاص ولایت ہے، اور وہ خاص ولایت کیا ہے؟ وہ خاص ولایت ہے صاحب اختیار ہونے کی، اوکے۔ جی ریلی سوری، چھوٹا سا ایک مختصر ہے کہ عربی زبان پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے بہت اچھی سیکھنے کے لیے کوئی آپ اگر بتا دیں۔ دیکھیں وہ کلاس لینا ہوگا نا، اس کے تو بہت سارے مختلف طریقے ہیں، جو کلاسز پڑھائے جاتے ہیں کالج وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ آپ کو صرف و نحو اچھی طرح سے سیکھنا ہوگا، مثلا جو صرف کی کتابیں ہیں اور نحو کی جو کتابیں ہیں، پھر معنی بیان کی کتابیں ہیں۔ وہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی انتہا ہی نہیں۔ عربی زبان ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں کئی عمر بھی لگا دیں وہ کافی نہیں ہے، لیکن اتنی مقدار کے انسان کو روایات آیات سمجھنا لگے اس میں وہ بہت آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دفعہ آپ شروع کریں گے تو اس میں آپ کو ریسورسز اس کو بہت سارے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ عربی زبان کی کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں، سیکھنے کے کتابیں بہت زیادہ ہیں، مختلف علوم کی کتابیں مختلف ادوار سے۔ مثلا الفیہ جو ابن مالک کا جو الفیہ ہے اس کے کتنے پتہ نہیں 100 سے زیادہ شرح ہوں گے۔ الفیہ ابن مالک، شرح المکودی ہے، شرح ابن ناظم ہے، شرح ابن عقیل ہے، شرح سیوطی ہے، شرح اشمعونی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شرح ابن ہشام ہے، شرح ابن طولون ہے، اور ہر شرح کے کتنے حواشی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الا ماشاء اللہ کتب زیادہ ہیں عربی زبان کی۔ آپ پہلے وہ شروع کریں، پھر وہ آپ کو مل جائے گا، بہت سارے ریسورسز مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ اوکے تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک دو کتابیں اسی آیت کے متعلق۔ یہ کتاب ہے تفسیر السمرقندی،
تفسیر بحر العلوم المسمى بتفسیر السمرقندی، محمد ابن احمد ابو لیث السمرقندی جو قرن رابع کے علماء میں سے ہیں، جس اول کتاب چھپی ہے بیروت میں سنہ 2010 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تفسیر سورۃ المائدہ، آیا کون سا ہے بھائی؟ آیا ہے آیہ نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، آیہ نمبر 55 یہاں پر۔ ثم قال ابن عباس نے کہا وذلك ان بلالا، لما بلال نے اذان دی ہے، وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان دی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے، والناس فی المسجد یصلون بین قائم وراکع وساجد، اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ فاذا بمسکین یسأل الناس، اور مسکین ہے اس نے مسکین نے لوگوں سے پیسے مانگے۔ دعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال هل اعطاك احد شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فقیر مسکین کو بلایا اور پوچھا ہے کہ کیا تجھے کسی نے دیا ہے؟ اس نے کہا نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ قال ماذا؟ قال خاتم فضہ، اس نے پوچھا جی ہاں کسی نے مجھے دیا، کہ کیا ملا ہے آپ کو؟ اس نے کہا مجھے چاندی کی ایک انگوٹھی دی ہے۔ ومن اعطاک، کس نے آپ کو دیا؟ قال ذاک المصلی، وہ نماز گزار ادھر جو ہے اس نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فی ای حال اعطاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس حالت میں تجھے دیا؟ اس نے کہا اعطانی وہو راکع، مسکین نے کہا مجھے اس حالت میں دیا کہ جب وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ ونظر فاذا هو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین یعصوب الدین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عبد اللہ بن سلام الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام ایک صحابی تھا، اس پہ یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کو سنا دیا یہ آیت، یعنی یتصدقون فی حال رکوعہم، دیکھو خوب اچھی طرح، وہ تصدق کرتے ہیں، یؤتون الزکاة، صدقہ دیتے ہیں کس حالت میں؟ یتصدقون، تصدق کرتے ہیں حالت رکوع میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون ہے؟ سمرقندی صاحب کی تفسیر ہے، اور کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تفسیر مخالفین کی تفسیر ہے۔ حیث اشار علی بخاتمہ الی المسکین حتی نزعہ من اصبعہ وہو فی رکوعہ، اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اشارہ کیا مسکین کو، اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، مسکین آیا، اس نے خود ان کی انگوٹھی سے نکالا۔ اوکے، یہ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر بھی میں آپ کو دکھاؤں، جماعت عمریہ کی سب سے بہترین تفسیر تفسیر الطبری، ابن جریر الطبری کی تفسیر جامع البیان جلد نمبر 10 بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، مکتبہ ابن تیمیہ میں چھپی ہے کتاب۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 425 ہے، کتنا ہے ابھی لے کے آتے ہیں، صفحہ نمبر 424، صفحہ نمبر 424، القول فی تعویل قوله تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ملاحظہ فرمائیے اس کے ذیل میں روایات، میں نے امام ابی جعفر علیہ السلام سے پوچھا، پہلی جو حدیث ہے وہ سدی سے روایت ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مر به سائل وهو راکع فی المسجد فاعطاه خاتمہ، سدی نے بھی یہ کہا۔ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ قلت من الذین آمنوا قال الذین آمنوا قلنا بلغنا انها نزلت فی علی بن ابی طالب علیہ السلام قال علی علیہ السلام، یہ فرمایا علی علیہ السلام۔ تبع ابن حکیم نے بھی اس آیت کے متعلق پوچھا، اس نے بھی کہا ولیکم ورسول والذین آمنوا علی بن ابی طالب علیہ۔ مجاہد نے بھی کہا نزلت فی علی بن ابی طالب علیہ السلام تصدق وهو راکع، جماعت مخالفین کے کتب سے۔